السلام علیکم ناظرین، ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں طاہرہ ہاشمی صاحبہ، جو کسی دور میں اسٹیج کی رونق ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے پی ٹی وی پہ کام کیا، بڑے بڑے فنکاروں اداکاروں کے ساتھ کام کیا، جیسا کہ سلیم شیخ ہو گئے، مرحوم مستانہ صاحب ہو گئے، مرحوم ببو برال صاحب ہو گئے، بڑے بڑے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ آج یہ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسے حالات آخر ان کے ساتھ کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی بیمار ہوں، سخت زیادہ بیمار ہوں اور سخت غربت کی حالت میں ہوں۔ کیا وجہ؟ اتنی بڑی فنکارہ اداکارہ، ایک دور میں آپ کا بڑا عروج تھا، جی ایسے حالات کیوں پیدا ہو گئے؟ ایسے حالات ہو گئے کہ بہن بھائی پالے، ماں کو بیماری کو اٹینڈ کیا، پہلے وہ بیمار تھی میرے پاس تھی۔ اب تو بھائی فوت ہو گیا، ایک بھائی تھا ایک بہن ہے، اب وہ فیصل آباد اس کی شادی کر دی، مطلب ان کے بچے، ان کی شادیاں، ان چیزوں پہ سارا میں نے لگایا۔ جو آرٹسٹ تھے میرے پاس رہتے تھے، اچھا۔ ہم 35 لوگ ایک گھر میں رہتے تھے اور کھانا پکانا ان گناہ گار ہاتھوں نے پکایا، خدمت کی، ہنسے کھیلے، انجوائے کیا۔ تب سوچ ہی نہیں تھی کہ ہمارا بھی ایسا دور آئے گا۔ آرٹسٹوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ خوار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے اوپر بھی یہ وقت آیا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ایسا وقت آرٹسٹوں کے اوپر آخر کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ، مین ریزن کیا ہے؟ وہ سٹارٹ کی جو شوخی ہوتی ہے نا انسان کی، ایک کہ میں بڑا وہ نام کما رہا ہوں، میں بڑا یہ کر رہا ہوں، لوگوں کو انٹرٹین کر رہی ہوں، لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، تو کچھ لوگ تو سیونگ کر پاتے ہیں۔ مجھے بیماریاں اتنی زیادہ لگ گئیں، شوگر سے کینسر تک اینڈ ہو گیا۔ اب میں سروائیو کرتی ہوں اس طرح کہ کبھی دوائی لے پاتی ہوں، کبھی نہیں۔ میری سہیلی بہنیں بہت اچھی ہیں، مال مکان اچھے ہیں، میرے محلے دار اچھے ہیں، کھانا بھی ہم 24 گھنٹے کے بعد کھاتے ہیں۔ اب یہ دور آ گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام میں مینشن نہیں کرنا چاہتی، وہ لوگ میری ہیلپ کرتے ہیں، تو گزارا ہو رہا ہے۔ کون سا کینسر ہے آپ کو؟ سکن کینسر ہے اسکن کینسر کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں؟ جی۔ اللہ اکبر۔ زخم ہے پورے جسم پہ، 2-3 بار جل بھی گئی ہوں۔ اب سروائیو کرنا زیادہ مشکل ہو گیا، اب ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ گئی ہے، اب زیادہ مجھ سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا۔ اچھا، 24 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھاتی ہیں بیماری کی وجہ سے، یا ویسے پورے گھر میں ایسے حالات ہیں؟ پورے گھر میں حالات ایسے ہیں۔ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں کوئی ابھی زندہ بھی ہیں؟ جی کہ ہیں، کافی لوگ زندہ ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی خیر خبر لی ہے؟ نہیں، شادی کر کے اس کے بعد میری گمنام زندگی ہو گئی۔ اس کے بعد میرا صرف تعلق رہ گیا تو آ جا کے بیٹا ہے، بہو ہے، اور بس تنہائی ہے۔ یعنی شادی کے بعد آپ نے فیلڈ میں کام نہیں کیا؟ فیلڈ میں کام نہیں کیا۔ یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کام چھوڑے ہوئے؟ تقریباً یہ ہو گیا 40 سال کا ہو گیا۔ تو اس سے جب یہ پیدا ہوئے اس کے بعد اس کے والد اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ میں اسٹیج پہ کام کروں یا ٹی وی پہ کام کروں، جاؤں آؤں۔ فیصل آباد ڈرامہ کرنے جاتے تھے، گجرانوالے جاتے تھے، مطلب مختلف تھیٹروں میں کام کیا۔ ہاں، ڈانس نہیں مجھے آتا تھا، وہ نہیں میں نے کیا، ڈانس نہیں آتا؟ نہیں آتا تھا، تو وہ میں نے کیا بھی نہیں۔ مجھے کہتے تھے سیکھ لو سیکھ لو، تب حسن تھا، جوانی تھی، لیکن یہ شوق نہیں تھا۔ شروع سے ہی کرائے پہ رہ رہی ہیں؟ جی کرائے پہ رہ رہی ہوں۔ کیا اپنا ہے جوہر ٹاؤن گھر ہے، لیکن وہ اپنے بہن بھائیوں میں انہوں نے تقسیم کر لیا۔ کیا وجہ ہے جب آپ کا ایکٹرز کا ہم دیکھتے ہیں، ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں، جب عروج ہوتا ہے آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی ہوتا بہت ہے، محبت جب مشکل ہوتی ہے۔ وقت آتا ہے تو وہ اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا نہیں سمجھتے، یا شاید ہم میں کمی رہ جاتی ہے انٹرٹین کرنے میں۔ ظاہری بات ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، یا ہم خود نہیں رابطہ کریں گے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں الجھا ہوا ہے، مصروف ہے۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ ہیلپ کریں میری،
میں شور ڈال رہی ہوں اس وقت. میں نے کافی ولاگ بنائے ہیں اور میں شور ڈال رہی ہوں کہ میری مدد کرو. میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں. میں دوائی سے بھی حاضر ہوں. میرا بچہ معذور ہے, اس کو کوئی کام پہ نہیں رکھ رہا, اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. طاہرہ انیس صاحبہ کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا. میری 20 سال سروس ہے پیٹرول پمپ پہ. فلنگ کا کام کرتا تھا, میں صرف پیٹرول ہی ڈالتا تھا. اچھا, لیکن پہلے میں جاتا تھا ڈیفینس میں, وہاں میں نے 12 سال جاب کیا آرمی کے پمپوں پہ. وہاں پہ کرونا آ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو وہاں سے انہوں نے آدھے اسٹاف کو فارغ کر دیا. پھر انہوں نے میری ٹرانسفر کی تھی ادھر, یہ فاطمہ کلینک کے ساتھ ٹوٹل کا پمپ ہے, تو ادھر یہ ہے کہ ادھر میرا پاؤں سلپ ہوا ہے, تو ٹانگ میری فریکچر ہو گئی. دوبارہ میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اب نہیں رکھنا. اب میں 3 سال سے گھر بیٹھا ہوں, مجبور ہوں, بے بس ہوں. والدہ میری شوگر سے لے کے کینسر تک تکلیفیں ان کو, تو میں میڈیسن سے بھی پریشان ہوں, کھانے سے بھی پریشان ہوں. زیادہ ضروری تو میڈیسن ہوتی ہے, دوائی ہوتی ہے. یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے جاب نہیں نہ کوئی دے رہا, کوئی اللہ کا بندہ ہو یا کوئی فیمیل ہو, تو اس کے دل میں ہے کہ چلو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں, چلے کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کروا دے مجھے, کھلونوں کا یا کوئی کریانہ سٹور کا کوئی کام کروا دے, یہ گھر کے قریب ہی. اچھا, اپنا جائز کیش نمبر بتائیے گا. 0323 425 4830. ماں جی, آپ اگر اپنا نمبر دینا چاہیں, جو اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیا نمبر ہے آپ؟ 0323 8766 866. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا ہے میرے ساتھ طاہرہ ہاشمی صاحبہ موجود تھی, ان کے بیٹے بھی موجود تھے. وہ خود بھی بیمار ہیں اور ان کے بیٹے بھی بیمار ہیں. آپ نے حالات دیکھے ہیں ان کو کوئی اگر کاروبار کروا کے دینا چاہے یا ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو ضرور کیجیے گا. فی الحال مجھے اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.